اسلام آباد شہر پر رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آج اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر پر نئے ریسٹورینٹ گئی تھی۔ اب وہیں سے واپس کر آ رہی تھی جب راستے میں اچانک اس کی گاڑی جھٹکے کھانے شروع ہوئی۔ منال نے حیرانی سے گاڑی کے انجن کی طرف دیکھا اور پھر اسے احساس ہوا کہ شاید فیول ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ آس پاس کسی پیٹرول پمپ کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ راستہ کچھ سنسان تھا۔ 5 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہی اسے پیٹرول پمپ نظر آ گیا۔ شکر تھا اس کی گاڑی چل کر یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی پیٹرول پمپ کی جانب موڑی اور وہاں جا کر گاڑی روک دی۔ وہ فیول بھرا رہی تھی جب وہاں پر کام کرنے والے ورکر نے منال کو مخاطب کیا، میم آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے۔ منال شدید حیران ہوئی کہ دروازہ کھولے گاڑی سے باہر نکل آئی اور پچھلے ٹائر کی جانب دیکھا تو واقعی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اوپ شٹ، اب یہ کہاں سے ٹھیک کرواؤں؟ کیا یہاں پر کوئی ورک شاپ ہے؟ منال نے پریشانی سے پوچھا۔ اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی یہاں سے 2 منٹ کی مسافت پر ہی ہے، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر ویٹ کر سکتی ہیں، میں مکینک کو بلا کر لاتا ہوں۔ منال نے اس بات ہی سر ہلایا۔ آپ کی گاڑی کی چابی؟ اس نے چابی مانگی۔ منال نے چابی دے دی اور پھر وہ اندر ٹرک شاپ کی طرف چلی گئی اور وہیں کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر ہو گئی، وہ وہاں بیٹھی بس موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی جب اسے زرین میں اپنی تصویر بھیجی۔ وہ آج ارمان کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی۔ تصویر دیکھ کے منال کھل کر مسکرائی۔ وہ بہت پیاری مبنی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی نظر اٹھانے کے ساتھ اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ اتنے میں وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے میم۔ منال کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ دکھی۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھی اور اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس لڑکے سے اپنی گاڑی کی چابیاں لے کے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ پیٹرول پمپ سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی اس نے 10 منٹ کا سفر طے کیا ہی تھا کہ آگے پولیس ناکہ لگا ہوا تھا جہاں پر کچھ میل کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبلز کھڑی تھی۔ ایک آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے منال کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ منال نے گاڑی روک دی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جیسے ہی وہ شخص منال کے پاس شیشے کی جانب دکھا، منال نے اس کا ابصار کیا۔ ہمیں آپ کی گاڑی چیک کرنی ہوگی میم۔ اس شخص کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ مگر ہوا کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ منال نے دوبارہ پوچھا۔ آپ پلیز ذرا باہر تشریف لائیں گی؟ وہ آدمی اب بھی غصے سے کہہ رہا تھا۔ منال گہری سانس لیتی اپنے غصے پر قابو پاتی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی تو اس شخص نے منال کی گاڑی کی چابی انجن سے نکالی اور اب اس کے گاڑی کا معائنہ کر رہے تھے۔ ایک سائڈ پر کھڑی منال ضبط کے کڑوے کون کی رہی تھی۔ اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا وہ اس کی گاڑی کو ہاتھ لگائے اور وہ لوگ اس طرح تلاشی لے رہے تھے جیسے وہ خدا نخواستہ کوئی کریمنل تھے۔ ساری گاڑی کی تلاشی لی گئی، انہیں کچھ نہیں ملا۔ منال نے ایک گہری سانس لی۔ سب سے اینڈ پر اس شخص نے ڈگی کی تلاشی لی۔ منال جانتی تھی اس کے ڈگی خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے ہوش تو تب اڑے جب اس پولیس والے نے ڈگی سے ایک بیگ باہر نکالا۔ اس نے بیگ گاڑی کے بونٹ پر رکھتے ہوئے کھول کر دیکھا۔ منال بھی چند قدم چل کر آگے آئی اور دیکھنا چاہا کہ بیگ میں کیا تھا، مگر بیگ میں موجود چیز دیکھ کے منال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ریسٹ کرو اس میڈم کو، کانسٹیبل نے سختی سے کہا، مگر منال کے سر میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہانپتی ہوئی بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ تو آپ بتائیں گے نا دوبی، اتنے ساری ڈرگز اپنی گاڑی میں چھپا کر کہاں لے جا رہی تھی؟ منال کو یقین نہیں ہوا کہ اس کی گاڑی سے کیا نکلا۔ یہ سب نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ کیسے اور کب میری ڈگی میں آیا، مگر یہ میرا نہیں ہے۔ منال واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ڈرگز دیکھی تھی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی۔ ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے بیبی، اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے سختی سے منال کا بازو دبوچا۔
مینال کو غصہ آیا۔ مینال نے اپنا بازو سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کانسٹیبل کو خود سے دور دھکیلا۔ میں کہہ رہی ہوں اور یہ میرا نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس کانسٹیبل نے بھی غصے سے مینال کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا کہ مینال جو گاڑی کے پاس ہی کھڑی گئی، اس کا سایہ گاڑی کے دروازے سے جا لگا۔ شاید سر پر چوٹ آئی بھی۔ فون نکلنے لگا۔ گاڑی میں بٹھاؤ اسے، اب یہ سارا سچ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد ہی بتائے گی۔ اب ایک دوسرا شخص حکم دے رہا تھا۔ مینال کے سن دباؤ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ارمان کا چہرہ لہرایا۔ تم لوگ مجھے اس طرح ارسٹ نہیں کر سکتے۔ میرا بہنوئی بھی اس شہر کا ASP ہے۔ میں انہیں کال کرتی ہوں، اب وہیں آ کر اس معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ مینال نے اپنا موبائل پکڑا، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جسے بلانا ہو بی بی، اور پولیس اسٹیشن جا کر بلانا، وہ لڑکی سبکی سے کہہ رہی تھی۔ مینال کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال میں ہنسی تھی۔ اوپر سے سر پر لگی چوٹ تھی، درد دینی تھی۔ دیکھو پلیز مجھے ایک کال کرنے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے بہنوئی ASP ہیں، ارمان عالم نام ہے ان کا۔ وہ آئیں گے تو بے شک مجھے ارسٹ کر لینا، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ مینال نے سختی سے کہا کہ نام سنتے ہوئے وہ سب ڈیلے کرے۔ لیڈی کانسٹیبل نے موبائل اس کے ہاتھ میں واپس تھمایا۔ اس نے جلدی سے ارمان کو فون کیا۔ بل جا رہی تھی، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جیسے ہی ارمان نے فون اٹھایا، اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ارمان بھائی، وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ شاید ارمان کا سہارا ملتے اسے یہ احساس ہوا تھا کہ بھائی کتنے اہم ہوتے ہیں۔ مینال کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پلیز ہیلپ می ارمان بھائی، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں، پلیز مجھے بچائیں، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہیں۔ وہ روتے ہوئے ارمان سے التجا کر رہی تھی۔ وہ جانتی کہ اس کا صرف ارمان ہی یقین کرے گا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اوکے ریلیکس، میں ابھی آ رہا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو۔ اسے حوصلہ دیتے ارمان نے خون رکھا۔ مینال نے 2 منٹ بعد ہی لوکیشن سینڈ کر دی۔ اس کی لوکیشن سینڈ کرنے کی دیر تھی کہ لیڈی کانسٹیبل نے واپس اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ تو دیکھتے ہیں پھر اب تمہارے ASP ارمان عالم کب تک آتے ہیں، تب تک اسے پولیس اسٹینڈ میں جا کر بٹھاؤ۔ مین کانسٹیبل کی بات سنتے ہوئے فیمیل کانسٹیبل نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ 2 منٹ بعد بھی لوکیشن موبائل پر شو ہوئی۔ اس نے ہارون کو فون کیا۔ کہاں ہو یار؟ ارمان بے حد سنجیدہ تھا۔ سوری یار، وہ میں لیٹ ہو گیا، بس راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، جلدی سے وہاں پہنچو۔ مینال کسی خطرے میں ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، مجھے کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو اسی ایریے میں ہو، جلدی سے وہاں پہنچو اور اسے محفوظ کرو۔ ارمان کی بات سنتے ہارون کا پاؤں بہت زور سے بریک پر پڑا۔ آنکھوں کے سامنے مینال کا چہرہ لہرایا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس بہت پریشان تھی، وہ رو بھی رہی تھی۔ اور مینال جیسی لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں روتی۔ جلدی سے لوکیشن پر پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ہارون نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ جلدی سے گاڑی اس لوکیشن کی جانب موڑی۔ ہارون اور ارمان بچپن سے بیسٹ فرینڈز تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی پولیس فورس میں جوائن بھی کیا تھا۔ ہارون کی آنکھوں کے سامنے اس کی اور مینال کی پہلی ملاقات گھومی۔ وہ تیزی میں ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ آج اس کا بہت اہم انٹرویو تھا۔ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے پاس صرف 10 منٹ تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ آج اس نوکری سے ہاتھ لو بیٹھے گی۔ ویسے تو فارم ہاؤس میں کسی بھی چیز کی کمی ہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مینال کے سر پر نوکری کرنے کا بہت سوار تھا۔ اسے لگتا تھا اسے اپنے پیروں کا خود کھڑی ہونا چاہیے اور اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہیے۔ کم سے کم اسے اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اس نے بزنس میں ماسٹرز کر رکھا تھا۔ وہ جو اپنی نوکری کے بارے میں سوچتی ہوئی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ سڑک کے عین بیچوں بیچ کھڑی گاڑی تھی۔ سامنے والا بھی پاگل تھا، جس میں گاڑی سڑک کے عین درمیان ہی روکی تھی۔
جب تک منال نے دیکھا تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت اسپیڈ سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس لیے منال کی گاڑی سیدھا اس گاڑی میں جا ٹکرائی اور منال کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ تو شکر تھا اس نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی۔ منال کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کے گاڑی سے باہر نکلی۔ ایک نظر اپنی گاڑی کو دیکھا، جس کا سامنے والا بمپر کافی متاثر ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا گاڑی کا نقصان دیکھتے منال کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اوف یا خدایا، کون سا عقل کا اندھا ہے جو گاڑی اس طرح چلا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر گاڑی روکنی ہے تو سڑک پر ایک سائڈ پر روک لے۔ بیچ سڑک پر گاڑی روکنے والا یقیناً پاگل ہوگا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک جھٹکا لگا۔ شاید پیچھے سے کوئی گاڑی آ کر اس گاڑی میں ٹکرائی تھی۔ ہارون کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ لگتا ہے لوگ آج کل بڑی دوپہر میں چرچ پی کر آئے ہیں۔ جسے دیکھو آج ہمارے ساتھ ٹکراتا ہی پھر رہا ہے۔ ارمان جو سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا، اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا، پھر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو تمہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ گاڑی سڑک کے عین درمیان میں روکو؟ ارمان نے اس کی اچھی خاصی میٹھی میٹھی بےعزتی کی، مگر ہارون کو کچھ خاص اثر نہیں پڑا۔ ماشاءاللہ سے جناب، یہ جو سرکار نے ہمیں گاڑیاں دی ہیں اتنی ناکارہ ہیں کہ آئے روز ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی رہتا ہے۔ اب اگر گاڑی بیچ سڑک پر رک گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن نہیں، جو پیچھے سے آ رہا ہے اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے گاڑی کھڑی ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اتنے میں اچانک اس کے دائیں جانب والے شیشے کو کسی نے پوری قوت سے بجایا، جیسے سامنے والا توڑ ہی دے گا۔ ارمان ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا ٹائپنگ کر رہا تھا۔ لو، لگتا ہے پیچھے والے کو بہت اچھے سے نظر آتا ہے۔ تم ذرا معاملہ ہینڈل کرو، میں تو اس کیس کو کمپلیٹ کر لوں۔ ارمان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہارون کو جیسے سمجھایا تھا۔ ہارون غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکل آیا۔ منال اس کو غصے سے دور رہی تھی۔ او ہیلو مسٹر، اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ کس لیوقوف نے تمہیں ڈرائیونگ سکھائی ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ گاڑی بیچ سڑک پر نہیں روکتے؟ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا، اور اوپر سے ٹریفک بھی جام ہو گئی ہے۔ وہ تو پھٹ ہی پڑے تھے۔ ہارون حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کس میں گہرے نیلے رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ گلے میں جوڑ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جو بمشکل کمر تک آ رہے تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ وہ سادی سی لڑکی اس فریے میں ایک عجیب سی کشش کے ساتھ ہارون کی آنکھوں میں جیسے سما ہی گئی، مگر اس کی گز بھر کی لمبی زبان اگلے ہی پل ہارون کا حالت تک جلا گئی تھی۔ او ہیلو میڈم، مجھے نظر آتا ہے لیکن لگتا ہے آپ اندھی ہیں جو میری گاڑی میں گاڑی مار دی۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا نقصان ہوا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کس کا نقصان ہوا ہے۔ اتنے کہتے ہوئے وہ گاڑی کے پچھلے بمپر تک گیا اور اپنی گاڑی دیکھتے ہوئے ہارون کا پورا منہ کھل گیا۔ اف لڑکی، تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا، اب میرے اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ چلو جلدی سے پیسے نکالو۔ ہارون اپنا ہاتھ کھیلا چکا تھا اور منال تو منہ کھولے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ او ہیلو مسٹر، نقصان تمہارا نہیں میرا ہوا ہے، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ پیسے میں نہیں، پیسے تم دو گے، وہ بھی پورے کے پورے۔ میری نئی گاڑی تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی، ابھی تک میں نے تو اسے جی بھر کر چلایا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی منال کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ ہارون نے ترچھی نگاہ کیے گاڑی کو دیکھا، پھر ایک نظر منال کو دکھا۔ او ہیلو بی بی، مجھ پر تمہارا یہ میلو ڈرامہ کوئی اثر نہیں کرے گا، سو جلدی سے پیسے نکالو۔ وہ ایک بار پھر اپنا ہاتھ کھیلائے ہوئے منال سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا، اوپر سے منال نے اس کا موڈ مزید خراب کر دیا۔ منال کی رگوں میں خون کے ساتھ غصے کا ابال ایک دم سے تیز ہوا۔ پہلی بات یہ، میں تم پر کیس کروں گی، تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ، نقصان تم نے میرا کیا ہے،
اوپر سے مجھ سے ہی پیسے مانگ رہے ہو. تیسری بات یہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو. تم پر تو 3 کیسز بنتے ہیں. منال کے غصے بھری گردار آواز سنتے ہوئے ہارون کے لبوں کو ایک مسکراہٹ میں چھوا. اچھا تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دے بی میں خود ایک پولیس والا. ہارون کی یہ بات سنتے منال انہیں بے حد یقینی اور حیرانی سے اسے سر سے لے کر پیر تک سکین کیا. پھر اگلے ہی پل وہ کھلاتے ہوئے ہنس پڑی. وہ ہنستی جا رہی تھی اور ہارون مبہوت زدہ اسے دیکھ کے آ رہا تھا. شاید زندگی میں آج سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورتی سے کسی لڑکی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. مگر جلد ہی ہارون ہوش کی دنیا میں آیا اور اب وہ الجھن سے منال کو دیکھ رہا تھا. اب میں نے ایسا کون سا جوک سنا دیا جو آپ ہنس رہی ہیں دیوی؟ وہ ضد ہو چکا تھا. وہ بہت مشکل سے منال نے اپنی ہنسی ضبط کی. میں سوچ رہی تھی کہ اس بیوقوف نے تمہیں پولیس فورس میں جگہ دے دی. شکل سے تو تم بندر لگتے ہو. اس کی اگلی بات سنتے ہارون کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا. ان دونوں کی بحث کی آواز مسلسل گاڑی تک جا رہی تھی. ارمان سمجھ گیا تھا آج یہ معاملہ ہارون سے حل نہیں ہوگا. اس لیے لیپ ٹاپ وہیں ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا. مگر جیسے ہی وہ ہارون تک پہنچا ہارون کے سامنے کھڑی منال کو دیکھ کے حیران رہ گیا. منال نے بھی ارمان کو دیکھتے اتنی ہی حیران رہ گئی. ارمان بھائی، وہ حیرانی سے بولی تھی. منال تم یہاں؟ ارمان نے خود کو کچھ کمپوز کر لیا تھا. جی میں یہاں، یہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے ہارون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. ارمان نے اس بات میں سر ہلایا. ہارون حیرانی سے کبھی ارمان تو کبھی منال کو دیکھ رہا تھا. اف ارمان بھائی، آپ کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ بہت بدتمیز ہے. نہ اسے کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی سڑک پر گاڑی چلانے کی. اور اوپر سے دیکھیں اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے. وہ بے بسی سے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بتا رہی تھی. اس سے پہلے ارمان کچھ بولتا وہ بول اٹھا. ارے نہیں، کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون کو غصہ آ رہا تھا. تم خاموش ہو گے؟ ذرا میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہیں. منال نے اگلی انگلی اٹھائے اتنے غصے اور اتنی ہی ایمان سے کہا کہ ارمان حیران ہوا. اس نے کس قدر ارمان سے میرا بھائی کہا تھا. اور ہارون نے ترچھی نگاہ کیے ارمان کو دیکھا. کون ہے یہ؟ اس کا انداز مکمل طور پر جاسوسی والا تھا. ارمان نے اس کی شکل پر اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ لعنت بھیجی مگر بولا کچھ نہیں. اس نے اپنے نال کو دیکھا. او ہیلو، کہاں کا بھائی ہے؟ یہ کون سی رشتہ داری نکال رہی ہو؟ ہارون جیسے اس بات پر بارسی پھال اتارنے کر آیا تھا. منال نے مسکراتے دونوں بازو سینے پر باندھے. او سوری مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں بتانا بھول گئی. اے ایس پی ارمان عالم میرے بہنوئی ہیں. میں ان کی اکلوتی وائف کی بڑی بہن ہوں. اور بولنا مت، اس رشتے سے ان کی بھی بہن لگتی ہوں. اس حساب سے مجھ پر پولیس والے ہونے کا روب مت جھاڑنا. میں بھی پولیس والے کی بہن ہے. ارمان کو دیکھتے تو منال کے کانفیڈنس لیول میں کافی بہتری آ گئی تھی. وہ جیسے لمحوں میں زمین سے آسمان تک پہنچ گئی. ہارون نے دانت پر دانت جمائے غصے سے ارمان کو بولا. آپ اپنے اس ملازم سے کہیں میرے نقصان کے پیسے نکالے. منال نے کچھ مان اور کچھ غصے سے ہارون کو بوکتے ہوئے ارمان سے کہا. اور لفظ ملازم پر ہارون کو تب چڑھ گئی تھی. او ہیلو میڈم، میں ارمان کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہوں. اگر آج کے بعد مجھے ملازم کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا. اسے بہت غصہ آ رہا تھا. اس کا امپورٹنٹ کیس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. کچھ میں پہلے ہی اس کی ڈی ایس پی سر سے کافی فاتح واضح ہوئی تھی. اس لیے ہارون کا آج کا دن ہی بہت خراب تھا. اوپر سے منال نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. ارمان نے اپنا والیٹ باہر نکالا. مجھے بتاؤ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے، میں دے دیتا ہوں. ارمان کی بات سنتے ہوئے منال پر گڑوں پانی آم پڑا اور وہ لمحوں شرمندہ ہوئی تھی. ہرگز نہیں، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گی. کیا میں اچھی لگتی ہوں اپنی بہن کے شوہر سے پیسے لیتی ہوئی؟ نقصان اس نے کیا ہے وہ یہی پورا کرے گا.
منال دان پر دان جمائے اب بھی ہارون کو غصے سے دور رہی تھی۔ میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، نقصان تم نے میرا کیا ہے، تم پیسے نکالو۔ وہ دونوں اس بات پر بحث کرنے لگے۔ ارمان کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ بس چپ، خاموش، ایک دم خاموش۔ ان دونوں کی بحث بڑھتی دیکھ کر ارمان چلایا تھا۔ وہ دونوں ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ ارمان نے اپنے والیٹ میں موجود سارے پیسے نکالے، آدھے منال کی طرف بڑھائے، آدھے ہارون کی طرف۔ یہ دونوں پیسے پکڑو، اور اب اگر تم دونوں کی آواز آئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ منال نے اتنی جلدی ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ جو ہارون کے سامنے پھیلائے کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار ارمان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ہارون بھی ایک قدم سے ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ تم دونوں اتنے بڑے سمجھدار ہو، مگر نہیں، بالکل بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ آئی ایم سوری ارمان بھائی۔ وہ جلدی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اچھا یہ پکڑو۔ اس نے دوبارہ پیسے منال کی طرف بڑھائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کون سا پیسوں کی کمی ہے، میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا لوں گی۔ وہ جلدی سے ٹھنڈی کر گئی تھی۔ اس سے زیادہ ہائپر ہوتی تو پھر ارمان کو برا لگتا۔ آپ مربت بھی تو کوئی چیز تھی۔ ہارون بھی ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ویسے کہاں جا رہی تھی تم؟ ارمان نے سوال پوچھا۔ منال کو یاد آیا اس کا انٹرویو آدھے گھنٹے کی بحث میں وہ یہ بول ہی گئی تھی۔ ایک بار پھر ہارون کو دیکھتے روح میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ انٹرویو دینے جا رہی تھی، مگر نہیں، ان مسٹر کی وجہ سے میرا انٹرویو تو گیا۔ ہارون ضبط سے کھڑا تھا۔ یہ لڑکی اس کی مسلسل انسلٹ کرتی جا رہی تھی۔ وہ ارمان کے تھوڑا سا قریب ہوئی۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں ارمان بھائی؟ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولی تھی کہ ارمان حیران ہوا۔ اپنی کمپنی بدل لیں، اس طرح کے دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں، ورنہ بہت جلدی میری بہن کی زندگی میں مشکلات آ جائیں گی۔ ارمان کو سنجیدگی سے ہدایت کرتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھی، اور اب گاڑی ریورس کرتی ہوئی وہ گاڑی بڑھاتی ہوئی آگے لے گئی، اور ارمان کتنے ہی پل اس کی بات کے مطلب میں الجھ گیا۔ آخر وہ کیا کہہ کر گئی تھی، وہ یہ سوچ رہا تھا جب ہارون بول اٹھا، تمہارے دوست کی انسلٹ کر جو گئی ہے، تمہاری یہ سالی بہت بدتمیز ہے۔ وہ کھڑے کھڑے منال کا کمپلیمنٹ دے چکا تھا۔ اتنا کہتے ہیں ہارون بھی غصے سے منہ پھلائے گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ ارمان بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہاں تو ہر بندہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ اب وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک کپکے سے ہارون ماضی کے اس دن سے باہر نکلا۔ وہ مضطرب سے اپنی انگلیاں چٹپاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آسمانی رنگ کی فراک پہنے دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں جوڑ رہا تھا، اور آج بالوں کی فرنٹ چٹیاں کر رکھی تھی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب ان لوگوں کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ تیزی سے ہارون گاڑی سے باہر نکلا۔ ہارون کو دیکھتے ہوئے منال کو مزید رونا آنے لگا۔ ہارون تیزی سے اس کی جانب آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے سختی سے سوال کیا۔ یقیناً کانسٹیبلز اسے پہچان گئے تھے۔ ان سب نے ہارون کو سیلوٹ کیا۔ سر، وہ اتنے میں منال بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ بنا کچھ کہے وہ ہارون کی جانب آگئی۔ اس کے قریب پہنچتے اس نے ہارون کا بازو پکڑا اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلی بار ہارون نے منال کو اس قدر ڈرے سہمے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایسی تو تھی نہیں جیسا اسے حادثات میں بنا دیا تھا۔ منال، آج اوکے؟ اس نے حیرانگی سے چہرہ موڑے پیچھے منال کو دیکھا، جو روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی میری گاڑی میں وہ ڈرگز کہاں سے آئیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ ہارون کو کہیں اندر دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ اوکے، ریلیکس۔ اس نے بے ساختہ منال کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس کا ہاتھ دباتا ہوا اسے حوصلہ دے رہا تھا، اور اب غصے سے ان لوگوں کی جانب پلٹا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ایسا الزام لگانے کی؟ وہ چلایا تھا۔ سر، یہ الزام نہیں ہے، ان کی گاڑی سے یہ ساری ڈرگز برآمد ہوئی ہیں۔ پوچھ لیں ان سے، کیا ان کی گاڑی سے نہیں نکلی؟ لیڈی کانسٹیبل نے بھی کچھ غصے سے کہا۔ منال نے نکیمی سر ہلایا۔
میں نہیں جانتی یہ میری گاڑی میں کہاں سے آئیں، مگر خدا کی قسم یہ میری نہیں ہے۔ میں تو زندگی میں پہلی بار اتنی ساری ڈرگس دیکھ رہی ہوں۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے روتی ہوئی بتا رہی تھی۔ ہارون کا دھیان اس کے سر پہ گیا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اب وہ منال کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا؟ اس نے غور سے منال کا گال دیکھا جہاں انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ ہارون کے وجود میں اشتعال اور غصے کی لہریں تیز ہوئی۔ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ پلٹا تھا۔ سب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ میں نے پوچھا، اس پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ ایک بار پھر اسے غصے سے دوڑا۔ لیڈی کانسٹیبل نے ڈرتے ہوئے ہارون کو دیکھا۔ سر یہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب ہارون نے ایک بار پھر چلایا، تم لوگوں کو کس نے اتنا حق دیا ہے کہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھاؤ؟ تم لوگوں کو یہ وردی اس لیے دی گئی ہے کہ کسی بھی عام سٹیزن پر وائلنس کرتے پھرو۔ وہ چلایا تھا۔ وہ سارے ایک دم خاموش ہو گئے۔ اس نے اسی لیڈی کانسٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ 1 مہینے سے پہلے مجھے پولیس اسٹیشن میں نظر مت آنا، تم آج سے سسپینڈڈ ہو۔ اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ سب نے حیرت سے منہ کھولے ہارون کو دیکھا۔ ہارون کبھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا۔ منال ابھی بھی اس کو باغی سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کو سر کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ وہ پاس ہی پڑی اس کرسی کی طرف لے گیا جو ناکہ بندی کے لیے پولیس والوں نے وہاں رکھی تھی۔ منال کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ اس کے لیے اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر لایا اور اب اس میں پانی کھلا رہا تھا۔ رکو، میں دیکھتا ہوں، شاید گاڑی میں فرسٹ ایڈ کٹ پڑا ہو۔ تمہارے سر کی چوٹ کا پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ سارے ایک سائڈ پر کھڑے حیرانی سے ہارون کا یہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ انسپیکٹر ہارون آج مکمل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے فرسٹ ایڈ کٹ مل گئی۔ وہ چھوٹی سی کٹ تھی مگر منال کی چوٹ اور خون کو روکنے بھی یہ کافی تھی۔ اب وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سر کا زخم دیکھ رہا تھا۔ زخم کا معائنہ کرتے ہوئے ہارون نے اس کے سر پر بینڈیج کی۔ اس کے بعد دوبارہ اسی سڑک پر منال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس وقت اسے اپنے اس آف وائٹ ڈریس پر مٹی لگنے کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اس لڑکی کی ذات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ریلیکس اور سوچ کر بتاؤ، تم کہاں گئی تھی اور کون تمہاری گاڑی میں یہ ڈرگس رکھ سکتا ہے؟ ہارون نے بہت نرمی سے سوال پوچھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ تو منال نے اس کی ساری بات بتا دی۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی۔ وہیں سے واپسی پر میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، تو میں نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی تھی اور اپنی گاڑی کی چابی وہاں کام کرتے ایک ورکر کو دی تھی کیونکہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر تھا۔ شاید ان میں سے کسی نے میری گاڑی نے یہ رکھتی ہو۔ وہ سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ اتنے میں ارمان کی گاڑی بھی وہاں آ کر رک چکی تھی۔ وہ بھی گاڑی وہیں پارک کرتا ہوا ان تک پہنچا۔ منال، کیا ہوا ہے؟ اس نے استفسار کیا، لہجے میں نرمی کی۔ منال کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ ارمان بھائی، اتنا ہی کہا تھا کہ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ریلیکس، رونا بند کرو، دیکھو ہم لوگ یہاں پر ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے منال کے سر پر بہت شفقت سے بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا تو منال کو حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہارون نے ساری بات بتائی۔ ارمان بھائی بھی ان لوگوں کو گھور رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ابھی پتہ لگا لیتے ہیں اس نے یہ حرکت کی ہے۔ پہلے ہم لوگ کس پیٹرول پمپ پر چلتے ہیں۔ چلو، جس نے بھی تمہیں ٹریپ کیا ہے آج کی رات وہ شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ شاباش، اب رونا بند کرو۔ ارمان نے ایک بار پھر سے اسے نرمی سے خاموش کروایا۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس پیٹرول پمپ کی جانب چل پڑے۔ اس کے بارے میں منال نے ان لوگوں کو بتایا تھا۔ ارمان اور ہارون ایک دور پر جانا تھا مگر وہ دونوں فی الحال منال کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے سب کچھ بول چکے تھے اور ان سب کو پولیس اسٹیشن لائے تھے۔
ان سب سے سچ ملواؤ، یہی بتائیں گے کہ کس نے منال کی گاڑی میں ڈرگس رکھی تھی۔ ارمان ان سب کو ہدایات دیتا ہارون کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے گھر چھوڑ دینا، میں اسے اتنی رات کو بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا اور منال اس کے پیچھے ہی اس کی گاڑی تک آئی۔ ان کی گاڑی خوان ہاؤس کے باہر رکی۔ منال خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ہارون نے گاڑی کو بریک ماری تو منال ہوش میں آئی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہارون کی آواز گاڑی میں گونجی، موبائل دو اپنا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منال نے فالی فالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا کہا؟ میں نے کہا موبائل دو اپنا۔ ہارون نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو منال نے بنا کچھ کہے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ لاک تو کھولو۔ چند پل بعد ہی اس نے دوبارہ موبائل منال کی طرف بڑھایا۔ منال نے دوبارہ ان لاک کرتے دوبارہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے اسکرین پر چند کلک کیے، پھر دوبارہ موبائل منال کے ہاتھ پر رکھا۔ پریشان ہونے کی ہرگز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا نمبر تمہارے موبائل میں سیو کر لیا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر لینا، اور ہو سکے تو اپنے فادر اور سسٹر کو کچھ مت بتانا، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور تمہاری گاڑی میں بھجوا دوں گا، اس کی فکر مت کرنا۔ وہ اسے ہدایات دے رہا تھا۔ منال بے حد الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک چہرے پر غصے کے کاثرات نمایاں ہوئے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے عقل دینے والے؟ اسے اچانک کی غصہ آیا تھا، اور ان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک تم نے اس لہجے میں بات نہیں کی، کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں؟ مگر اب سکون ہو گیا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ ہارون نے بات کو مذاق کا رخ دیا، جو سب کی سے کچھ کہنے والی تھی۔ غصے سے گاڑی سے اتری اور دروازہ تھک سے مارتی کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ہارون کا کہا گاڑی میں گونجا، مگر وہ چند پلوں کے لیے ہی تھا۔ پھر اس کے لہجے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ابھی اسے منال کو بے قصور ثابت کرنا تھا۔ اس نے گاڑی واپس موڑی۔ اب وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ اسے جا کر پہلے ان پیٹرول پمپ والوں کا محلوانا تھا۔ جب تک منال کی بے گناہی ثابت نہ ہو جاتی تب تک اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ یہ اسلام آباد شہر کے پولیس اسٹیشن کا منظر تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑ رکھا تھا، جسے بار بار گھما رہا تھا۔ میں تم لوگوں سے آخری بار پوچھوں گا، لکی کی گاڑی میں ڈرگز کس نے رکھی اور کیا مقصد تھا؟ ہارون نے اپنی پٹھی کے بازو بوئی کر رکھے تھے، چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ صاحب ہم لوگ بے قصور ہیں، ان میں سے ایک من آیا۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، لڑکی سے گاڑی ٹھیک کرنے کے بہانے چابی کس نے مانگی تھی؟ اس سوال پر سب کی زبان تالے سے چپک گئی۔ میں نے پوچھا لڑکی سے گاڑی ٹھیک کروانے کے بہانے چابی کس نے مانگی تھی؟ ہارون اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا دوڑا۔ ہارون کے تیور دیکھتے ان چاروں کو اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، تو بس ڈگی سے ٹائر نکالنا تھا، اس وجہ سے چابی مانگی۔ اور اس شخص کی بات سنتے ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ دکھی گئی۔ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں فنکا ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے ثابت کر دیا۔ میں نے تو ڈگی کا ذکر بھی نہیں کیا، مگر تم لوگوں نے ڈگی کھولی، یہ بات تم اپنے منہ سے مان چکے ہو۔ شاباش، اب جلدی سے بتاؤ کہ ڈگی میں بیگ کس نے رکھا تھا اور کیا وجہ تھی، ورنہ میں تم سب کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں پائے گا۔ تمہاری لاش کے ان ٹکڑوں کو کتوں کے آگے پھینک دوں گا، تم لوگوں کو قبر لی نصیب نہیں ہوگی۔ ہارون کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ صاحب ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے صرف باڈی کی کیئر کروائی۔ ابھی بھی اس شخص کے الفاظ منہ میں ہی تھے تب ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ دے اس کے ہاتھ میں چاقو گونج کیا۔ یہ وہی لڑکا تھا، اس نے منال سے اس کی گاڑی کی چابیاں مانگی تھی۔ تم نے کیا کیا اس گاڑی کی چابی کے ساتھ؟ ہارون اس کا چہرہ دبوچتے چلایا، اور وہ درد کی زیادتی سے تڑپ کر چیخا۔ اس سے پہلے میں تمہارا ہاتھ کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں، مجھے سچ بتاؤ،
ہارون کی دار پولیس اسٹیشن کے در و دیوار ہلا کر ڈر گئی تھی۔ خون کی چھینٹے اس کے اپنے سفید بٹے پر جا کھڑے۔ بتاتا ہوں پلیز مت مارو۔ اور لڑکا تکلیف کی زیادتی سے تڑپتا ہوا چیخا۔ جلدی بتاؤ۔ ہارون چاقو سے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ پیٹرول پمپ کے اونر نے کہا تھا کہ کسی شریف انسان کی گاڑی میں اینٹی ڈرگز کا بیگ رکھ دینا اور پیٹرول اتنا فل کرنا کہ اگلے اسٹاپ پر موجود پیٹرول پمپ تک بمشکل گاڑی جا سکے۔ دونوں پیٹرول پمپ کے درمیان پولیس کا ناکہ آتا تھا، مگر پولیس ہر مشکوک شخص کو چیک کر رہی تھی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ لڑکی اکیلی ہے اور ہے بھی شریک، اس لیے کوئی اس پر شک نہیں کرے گا، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی پکڑی جائے گی، اس کی گاڑی کی تلاشی لی جائے گی۔ میں نے جو بھی کیا بس اپنے مالک کے کہنے پر کیا۔ اس نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ غریب آدمی ہوں صاحب، اس لیے ان کی بات مان لی، ورنہ میرا اس میڈم کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بس کو بیگ دوسرے پیٹرول پمپ تک پہنچانا تھا۔ جیسے ہی وہ میڈم تیل بھروانے کے ارادے سے وہاں رکتی تو وہاں موجود ورکر اسی خاموشی سے ان کی گاڑی سے وہ بیگ نکال لیتا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ڈرگز پکڑی جائیں گی۔ ہمارے پیٹرول پمپ کے اونر ہی یہ سارا گیئر چلا رہے ہیں۔ اس ورکر نے ڈرتے ہوئے تمام سچائی بتا دی۔ ہارون نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چاقو باہر نکالا کہ وہ لڑکا چیخے مار اٹھا، اور ہارون کے چہرے پر اب جا کر سکون نظر آیا۔ اب وہ اپنے پیچھے کھڑے کچھ کانسٹیبلز کو ہدایت دے رہا تھا، اسٹیٹمنٹ لکھو ان لوگوں کا، بیان ریکارڈ کرو اور ان دونوں پیٹرول پمپ کے مالکان کو گرفتار کرو۔ اور یہاں پر کیس کلوز ثابت ہو چکا ہے، لڑکی بے گناہ ہے۔ پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا۔ اس نے چند ہی گھنٹوں میں ثابت کر دیا تھا کہ منال بے قصور ہے، اور اب وہ پولیس اسٹیشن سے باہر جا رہا تھا۔ اسے گھر جا کر انہیں اپنے کپڑے چینج کرنے تھے، پھر اسے ارمان سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھی تھے۔ مجھے منال سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں منال سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون کی بات سن کر ارمان کچھ نہ بول سکا کہ کچھ دیر بعد اس کے لب فڑفڑائے۔ تمہیں اس سے محبت ہے، اور میں تمہاری محبت کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر اس نے محبت میں دھوکہ کھایا ہے۔ ہارون شاید تمہاری محبت کبھی بھی قبول نہ کرے۔ ہارون نے لحاظ الٹی ہوئی نگاہوں سے ارمان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سوالیہ نگاہیں ارمان کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ تم میری شادی میں یہاں نہیں تھے، اس لیے تم کچھ نہیں جانتے۔ ہارون اس کی شادی میں شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ کسی ایمرجنسی میں ملک سے باہر گیا تھا۔ تم جانتے تو ہو زرین اور منال بابا کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹیاں ہیں۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ منال کا کوئی یونیورسٹی فیلو تھا۔ اس نے منال سے کہا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ منال نے کہا ٹھیک ہے، رشتہ بھیجو۔ اس نے رشتہ بھیجا۔ انکل کو لڑکا اچھا لگا، اس لیے انہوں نے منال کا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ منال نے خود کو جذباتی طور پر اس رشتے سے منسلک کر لیا تھا۔ اسے بھی وہ لڑکا اچھا لگنے لگا تھا، اور شاید کہیں اسے بھی محبت ہو گئی تھی۔ خیر بابا کو زرین میرے لیے پسند تھی، وہ ہے بھی بہت اچھی، اس لیے دونوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی۔ ہمارا نکاح تو ہو گیا، لیکن وہ لڑکا بارات تو لے کر آیا، مگر منال سے نکاح کیے بغیر ہی بارات واپس لے گیا۔ ہارون بے حد الجھی ہوئی نگاہوں سے ارمان کو دیکھا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ شاید منال نے یونیورسٹی کے شروع کے دنوں میں کسی بات پر تھپڑ دے مارا تھا، اور وہ سالوں سے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس لیے عین شادی کے دن منال کو ٹھکرا کر اس نے وہ بدلہ لیا، اور ہارون کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل دو داڑھی تلوار سے کاٹ دیا ہو۔ وہ ہمارے سامنے تو نارمل رکھے ہے، مگر مجھے نہیں لگتا وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نکل پائی ہے۔ پتہ ہے بابا نے کہا تھا اگر میں دوسرا گھٹا ہوتا تو وہ فوراً منال کو بھی اپنی دوسری بہو بنا لیتے۔ ارمان ساری بات بتانے کے بعد ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ہارون کے دل میں کچھ وائل ہوا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ فکر مت کرو، میں منال سے بات کروں گا۔
باقی جو اس کا فیصلہ، لیکن مجھے کم سے کم ایک بار تو اس سے بات کرنی چاہیے۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور ہارون ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس نے منال کو بات کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ اس نے کہا تھا بہت ضروری بات ہے، اس لیے منال ریسٹورنٹ آ گئی تھی۔ ہارون نے لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ہارون کو تلاش کرتی، اچانک اس کے سامنے دو لوگ آ کھڑے ہوئے۔ اس نے بے حال بے یقینی سے چہرہ موڑے ان دونوں کی جانب دیکھا، اور کسی نے منال کے وجود میں جیسے چنگاری سی بڑکا دی۔ او مس منال خان، کیسی ہو؟ اس نے طنز میں لپٹے تیر منال کے وجود کے آر پار کرنے چاہے۔ منال نے لب بھیج کر خود پر قابو پایا۔ خدا کا شکر ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ چبا چبا کر ایک لفظ بولی۔ ہارون کی نگاہ ریسٹورنٹ کے اندرونی حصے کی جانب اٹھی۔ وہ ایمٹریس نہیں کھڑی، کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہارون کو تشویش ہوئی، اس لیے وہ بھی اٹھ کر ان کی جانب آ گیا۔ اس سے ملو، یہ لائبہ ہے، میری بھی تم سے تو کہیں زیادہ بہترین ہے۔ ولید کے بات پر منال کے وجود میں وہی کچھ بوائل ہوا تھا، مگر بظاہر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہا، یہ واقعی مجھ سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے اس میں عزت نفس نہیں ہے، ورنہ تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو۔ اسے تو تمہارے منہ پر ایک کی بجائے دو دو تھپڑ مارنے چاہیے تھے۔ میں نے صرف ایک تھپڑ مارا، اور تم نے عین شادی کے دن اس نکاح سے انکار کر کے اس کا بدلہ لیا۔ مقابل ہنس دیا تھا۔ تمہیں تمہاری غلطی کی سزا تو دینی تھی۔ ولید مرزا کو آج تک کسی نے ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کی، اور تم نے تھپڑ ہی مار دیا تھا۔ پر میں اتنا جانتا ہوں، کوئی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا جس کی بارات پلٹ گئی ہو۔ اس سے پہلے منال کچھ کہتی، وہ دھیرے سے منال کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ اچھا، لگتا ہے تمہیں بہت ہی بڑی کوئی خوش فہمی ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ منال کی شادی نہیں ہوگی؟ وہ کیا ہے نا مسٹر ولید، تم منال کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ منال تم سے لاکھوں درجے ویسے ہے، اور چند ہفتوں میں ہی ہم دونوں کی شادی ہے۔ تم ضرور آنا، میں تمہیں انوائٹ کروں گا، اور دیکھنا میں ساری دنیا کے سامنے کس طرح منال کو اپنی عزت بناتا ہوں۔ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ کے اس میں آخر نے ولید کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر تم آج کے بعد مجھے منال کے آس پاس نظر آئے تو خدا کی پسند تمہاری جان حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچوں گا۔ پھر اس بات کا رولا ڈالتے رہنا کہ ولید مرزا کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک جھٹکے سے ہارون نے اسے چھوڑ دیا۔ اپنی اتنی انسل پر ولید اپنا دھواں دھواں چہرہ لیے بیوی کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ منال کی جانب پلٹا، جس کی آنکھوں میں واضح نمی کی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے ساختہ منال کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ٹیبل تک آیا۔ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگا کرتے۔ تمہاری عزت نفس سب سے پہلے ہے۔ اگر کوئی عزت نفس مجروح کرنے کی کوشش کرے تو بے شک اسے ایک کی بجائے 10 تھپڑ مار دینا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی ایسے انسان سے محبت کرو جسے محبت کی قدر ہی نہیں آتی۔ وہ اب پانی گلاس میں ڈالے اس کے سامنے پانی رکھ رہا تھا۔ منال نے پانی کیا کہ کچھ بہتر محسوس ہوا۔ تم نے اسے یہ کیوں کہا کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں؟ اس نے کچھ غصے سے سوال پوچھا۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ میں نے تمہیں بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ ہارون کی بات پر منال نے کچھ نہیں تھا، بس اسبات نے سر ہلایا۔ چند منٹ بعد کھانا ان دونوں کو سامنے پڑا تھا۔ وہ مشروق سی کھانا کھا رہی تھی، مگر ہارون بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش رہا تھا۔ منال، کھانا کھانے کے بعد ہارون نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، میں سن رہی ہوں۔ وہ آئس کریم کھاتی ہوئی مسرور سی بولی۔ وہ الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے کہہ لو جلدی۔ منال نے اس کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ ایکچولی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں یہ بات بولا کہ اگلے پل منال کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولے منال کو دیکھا، جس کے چہرے کے سارے تاثرات بدل گئے تھے۔
اس کے چہرے پر اب غصے کے واضح تاثرات تھے۔ یہ ناممکن ہے، اور تیزی سے بولی۔ اس سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کر وہ جاتی، اگلے ہی پل ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناممکن کیوں ہے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اس میں ناممکن کیا ہے؟ وہ حیران پریشان سوال کر رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ میں وہ لڑکی ہوں جس کی شادی عین بارات آنے کے بعد موقع پر ٹوٹ گئی۔ دہلیز سے بارات واپس جانا سمجھتے ہیں آپ مجھ پر بد کرداری کا تیگ لگ چکا ہے۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ تو معاشرے کے ٹاکسک مرد ہوتے ہیں نا۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی جب ہارون نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپاتے ہوئے بہت شائستگی سے اپنے الفاظ پر زور دیتے کہا، پہلی بات مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا منال۔ دوسری بات میں ٹاکسک مرد نہیں ہوں، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں ٹاکسک ہوں تو بے شک مجھے چھوڑ جانا، میں اف تک نہیں کہوں گا۔ وہ کتنے مان سے بولا تھا کہ منال کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے، گلے میں گلی گیند اٹر گئی۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بس ہاں یا نہ میں جواب دو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ ایک بات یاد رکھنا، جب ایک مرد عزت بناتا ہے تو وہ بے عزت نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اس ولید نے اپنی عزت بنانا ہوتا وہ کبھی بھی تمہیں بے عزت نہیں کرتا، اور اس نے تمہیں بے عزت ہونے دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو مطلب وہ تمہیں عزت بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ ہارون کی بات سچی تھی مگر کڑوی لگی۔ اسے تکلیف اس بات سے نہیں ہوئی تھی کہ ولید نے ایسا کیا، اسے تکلیف اس بات سے ہوئی تھی کہ اس کے عزت نفس کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو رہتے گالوں پر پھسل گئے۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہارون نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے نرمی سے نارمل کرنا چاہا، تو منال نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو باعزت طریقے سے میرے گھر رشتہ لے کر آؤ، اور میرے والد کی عزت کرنی ہوگی۔ اس نے انگلی اٹھائے ہارون کو دیکھتے جیسے وارن کیا۔ ہارون مسکرا دیا تھا، اور تو ٹھیک ہے، میں آج ہی گھر جا کر ماما سے بات کروں گا اور جتنی جلدی ہو سکے رشتہ لے کر آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے نصف منال سکندر خان، ول یو بی نصف منال ہارون؟ وہ ٹیبل سے اٹھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ سارے ریسٹورنٹ میں اس کی گونج اٹھی۔ سارے کھانا چھوڑے مسکراتے ہوئے اس کپل کو دیکھ رہے تھے۔ منال ایک دم سے ڈیر آف ففت میں آن پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا، سارے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سستی چھائی۔ اب ہر طرف سے ووٹنگ ہو رہی تھی، سارے اسے ہاں کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہارون کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا، وہ بہت امید اور ارمان سے منال کو دیکھ رہا تھا۔ منال کو امید نہیں تھی وہ اسے اس قدر فینٹیسی طریقے سے پرپوز کرے گا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کی محبت کو ٹھکرا نہ سکی۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسوات نے سر ہلاتے اس نے وہ پھول پکڑ لیا، اور اگلے ہی پل سارا ریسٹورنٹ تالیوں سے گونج اٹھا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی۔ اور یہ منظر ہارون نے بہت محظوظ ہوتے دیکھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط سن کر ہارون کی مسکراہٹ کچھ پھیکی پڑی۔ کیسے شرط؟ اگر اس نے بنا ڈرے پوچھا۔ شادی کے بعد میں اپنی گاڑی کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ اور اگلے ہی پل ہارون کا جاندار کہا ریسٹورنٹ کی در و دیوار میں گونجا تھا۔ وہ پھل کھلا کر ہنسا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا ہو۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کوئی لڑکی اس کی زندگی میں اس طرح آئے گی اور اس کے لیے اتنی خاص ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں یہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ شاید ان دونوں کی قسمت اس طرح ہی ایک ساتھ جڑی تھی۔ اتنے خوبصورت منظر کے ساتھ اب باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی اپنا ہاتھ ہارون کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں چلتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ ہارون نے اسے وہ عزت دی جو عزت اسے سرمد نہیں دے سکا، اور بے شک عورت کو محبت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، مگر عزت ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہارون خدا کی طرف سے بہترین انعام تھا۔
اور اگر وہ انعام کو قبول کرنے سے انکار کرتی تو پھر وہ خدا کی ناشکری ٹھہرائی جاتی۔